جی مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ جن طیاروں کو عمران خان کے حامیوں نے 9 مئی کو جلانے کی کوشش کی تھی، انہی طیاروں نے رافیل گرائے ہیں، انڈیا کے رافیل۔ ہائے ہائے ہائے، بڑی خوبصورت تقریر مریم نواز صاحبہ نے کی ہے اور فوج کی، پاک فوج کی بھی تعریف کی ہے۔ اسٹوڈنٹوں میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے ہیں انہوں نے، اور وہاں انہوں نے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا جی سبق یاد کر لینا چاہیے کہ 9 مئی والے کون ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم 10 مئی والے ہیں، ہم 28 مئی والے ہیں، ہم 9 مئی والے نہیں ہیں۔ تو واقعی یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ تو تاریخ نے ثابت کر دیا کہ مریم نواز صاحبہ جو کہہ رہی ہیں وہ تاریخی ایک بات ہے۔ اچھا جی، ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ آج بھی لطیف کھوسہ صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا جی کہ ہماری بنتی ہے، ہماری ریکویسٹ ہے کہ عمران خان کو پیرول پہ رہا کیا جائے۔ تو جج صاحب نے کہا جی یہ پیرول والی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی جو سزا معطلی والی کے درخواستیں ہیں نا، اس کے ساتھ پیرول والی بھی لگا دیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان کو پیرول پہ رہا کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ ہمارا تو کام ہی نہیں ہے عدالت کا۔ جج صاحب نے کہا کھوسے کو، انہوں نے کہا جی وہ اسی مریم نواز نو درخواست دیتی سی، وہ ساری گل نہیں سن رہی، اس لیے آپ فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ میں فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ صوبائی مسئلہ ہے، آپ وزیر اعلیٰ سے رابطہ قائم کریں۔ دیکھا اندر کھاتے کس طریقے سے یہ گوڈے گٹے اور ماتھے ٹیک رہے ہیں جناب علی کہ جناب سانو ریلیف دیو، باہر کڈو۔ جو بڑا لیڈر ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں میں جیل میں پھانسی لگ جاؤں گا لیکن میں معافی نہیں مانگوں گا، میں کوئی منت نہیں کروں گا، یہ کرتے ہیں نا۔ لیکن ادھر دیکھیں آپ عمران خان کی، اور یہی جو ان کے ماننے والے ہیں نا عمران خان کے یوتھی جنہیں آپ کہتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں جی کہ ہم اس فوج کو نہیں مانتے، دوسری طرف کہتے ہیں جی وہ ساڈا ابو ہے، اگر معاف کر دے تو پھر وہ ساڈا ابو ہے۔ نہیں سر جی، تمہارے اب کوئی حربے کامیاب نہیں ہونے لگے، یہ ذہن میں رکھ لو، تمہارا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہونے لگا، نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ آپ بالکل 10 مئی والے اور 9 مئی والے، 10 مئی کو حق کو باطل کا جو مارکا ہے، 10 مئی کو حق کا اور 9 کو باطل کا، تو یہ حق و باطل کا مارکا اب ہر تاریخ 9 اور 10 مئی کو منایا جاتا رہے گا۔ عمران خان تم خود بھی گندے ہوئے ہو، اپنی پارٹی کو بھی گندہ کیا ہے اور پاکستان کو بھی آپ نے بدنام کیا ہے۔ آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بندہ، وہ ویڈیو تصویر لگی ہوئی تھی عاصم منیر کی، چوکوں میں سڑکوں پہ لگائی ہیں نا لوگوں نے اپنے دل سے، تو وہاں جو عاصم منیر کی تصویر لگی ہوئی تھی نا، اس تصویر کے منہ پہ انہوں نے عمران خان کی تصویر لگائی۔ یہ قابل شرم ہے، یہ بدتمیز ہے۔ بہت غصہ آیا ہے، بس الفاظ کو بندہ کنٹرول کر لیتا ہے، ورنہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ سر جی ان کو بالکل نہ چھوڑیں، ان کے اوپر پابندی لگائیں ان کے اوپر پابندی۔ آپ بالکل اب بے خوف ہو کے ڈر اتر گیا ہمارے ہیرو جو ہیں وہ عاصم منیر صاحب ہیں اس وقت، پوری دنیا کے ہیرو، مسلم دنیا کے ہیرو، جنہوں نے اتنی عزت اپنائی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ابھی جو بتا رہے ہیں کہ جو JF تھنڈر طیاروں نے ہمارے جو ان کے رافیل گرائے ہیں، اس کی چائنا کی مارکیٹ اتنی زیادہ صرف طیاروں کی بڑی ہے کہ اتنا قرضہ نہیں پاکستان پہ جتنا طیاروں کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے ان کی کمپنی کو۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان نے کتنا بڑا دنیا میں کارنامہ انجام دے دیا ہے، دنیا میں۔ سر جی یہ اب یہ ریجن کی بات نہیں ہے، دنیا کی بات ہے، دنیا کی۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی پہلے مودی جو ہے وہ گجرات کا کسائی تھا، اب وہ پورے ایشیا کا کسائی ہو گیا، ایشیا کا۔ اس نے اپنے 1.5 ارب لوگوں کو اپنی حکومت بچانے کے لیے داؤ پہ لگایا اور 1.5 ارب لوگوں کو جنگ میں جھول دیا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے ان کے رافیل طیاروں کا جو سکینڈل آیا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا سکینڈل آ گیا ہے کہ بھئی اتنے انہوں نے گھپلا وہاں پہ کیا ہوا ہے۔ تو مودی کو تو اب لینے کے دینے پڑ گئے ہیں، وہ تو مودہ ہو گیا ہے۔
الٹا ہو گیا ہے، مودہ ہو گیا ہے، تو اب اس کو کوئی نہیں بچا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ محتاط رویہ اختیار کریں، کشمیری اپنی جدوجہد کے لیے نکلیں، مرہٹے نکلیں، اور کیا نام ہے ان کا، وہ جو سکھ ہے وہ اپنی جدوجہد کے لیے نکلیں اور اس مودی سے جان چھڑائیں۔ اس وقت ساری دنیا کا قابل نفرت شخص جو ہے وہ مودی ہے، جو اپنی ذات کے لیے جھوٹے پروپیگنڈا کر کے کہ جناب پہلگام پہ جی وہ حملہ کیا ہے، پاکستان نے حملہ کیا ہے اور ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ بھائی تم کوئی نکالو، کوئی ایک ثبوت تو نکالو، ان کو ہی پکڑ لو۔ جنگل میں ابھی بھی وہ پھر رہے ہیں، وہ تو پاکستان کی جو حد ہے وہاں سے 400 کلومیٹر دور ہیں پاکستان کے بارڈر سے، تو آپ ان کو پکڑ کے تو ان کو جناب لوگوں کو دکھائیں، سامنے لائیں۔ آج ایک وہ فوجی کا آگے ہے نا، اس نے انڈیا کی فوج سے استعفیٰ دیا ہے اور اس نے کہا جی کہ میں اب مودی کے ساتھ کی فوج میں نہیں رہنا چاہتا، میرا بھائی بھی ایک فوج میں ہے، وہ بھی علیحدہ ہو رہا ہے، اور ہم نے ان کے ظلم جو ہیں وہ قریب سے دیکھے ہیں۔ یہ کوئی اپنے ہندوستان کی خدمت نہیں مودی کر رہا، ٹھیک ہے۔ اور جناب آپ کو ہم اور خبر دیں کہ جناب شہباز شریف صاحب اس وقت آرمی چیف سید عاصم منیر کے ساتھ سیالکوٹ کے اگلے مورچوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ وہ بزدل نہیں ہے، سر پہ بالٹیاں باندھنے والا نہیں ہے شہباز شریف، کہ تم لاہور ہائی کورٹ بھی آتے تھے تو سر پہ بالٹیاں باندھتے تھے، یاد ہے بالٹیاں آپ کو؟ اس لیے آپ مقابلے کے نہیں ہیں۔ آپ بالکل عاصم منیر کو، جو میں نے بتایا نا کہ جس بندے نے وہ عاصم منیر کی تصویر کے اوپر عمران خان کی تصویر لگا دی، اس کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ بچ نہیں سکتے، یہ فتنہ کے لوگ ہیں، یہ بچ نہیں سکتے۔ اور جو آپ بڑا غرور کرتے تھے نا کہ ہمارے اوورسیز میں بہت بڑا مقام ہے، اوورسیز میں بھی بگ، وہ کہتے ہیں نا ڈراسٹک کٹ، وہ ڈراسٹک کٹ لگا ہے، اور اب اوورسیز والے سارے جو ہے نا پاک فوج کے گن گا رہے ہیں اور ان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اور جو تم ابھی بھی نیگیٹو رول ادا کر رہے ہو، شہباز گل، عادل راجہ اور یہ جتنے عمران خان کے بندے تھے، وہ ابھی بھی وہ جو رول ادا کر رہے ہیں، ان کو لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ جناب انہوں نے جو ہے نا کتنی بری بات کی ہے، اور ان کو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ بالکل ناقابل معافی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بالکل ناقابل معافی ہیں سر، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ پاکستان کو ہر کونے سے فتح حاصل ہوئی ہے۔ اب یہ بھی ہے کہ ان کی پابندی، آپ ان کے اوپر پابندی، ان کے اوپر سر جی رحم آنا ہی نہیں چاہیے، یہ رحم کے قابل نہیں۔ آپ عمران خان کو چھوڑ کے دیکھیں، دوسرے دن انڈیا کے حق میں بیان نہ دیے تو پھر کہنا۔ اس کی علیمہ باجی کا بیان پرسوں کا پڑھ لیں، پہلے وہ کہہ رہی تھی جی مودی آئے گا تو ان کو جناب ٹھکانے لگائے گا اور یہ پھر چپ کر کے سو جائیں گے، تھپڑ مارے گا، اور بعد میں جب پاکستان کی جیت ہوئی پھر اس نے اس کی جناب بعد میں تعریف کر دی۔ تو یہ بڑے گھٹیا لوگ ہیں، یہ آزمائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سر جی پہلے خود ہی کہہ دیا کہ عمران ہے تو پاکستان ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے، سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ان کی کسی بات کا ہم ان کا ذکر کرنا ہی نہیں چاہتے۔ 10-12 دن سے ہم نے ان کا کوئی واضح ذکر نہیں کیا، اور انڈیا جنگ کی ہم باتیں کر رہے تھے، تو ہم چاہ رہے تھے کہ جو ہے اب کسی طریقے سے ان کا بات نہ کریں، لیکن کوئی نہ کوئی یہ فتنہ ہے، یہ کوئی نہ کوئی لے آتے ہیں، اور تاکہ خبروں میں رہیں، اس لیے یہ کبھی کیا کرتے ہیں کبھی کیا کرتے ہیں۔ نہ یہ ضمانت کا حقدار ہے، نہ پیرول پہ رہائی کا حقدار ہے، نہ اس کی بنتی ہے، نہ بننی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے تو تب یہ سنا تھا کہ شہباز شریف صاحب راضی ہو گئے جناب جنگ کے دوران کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا، اور یہ ہے وہ ہے، ہمیں بڑی تشویش ہوئی تھی بہت زیادہ۔ تو اب لیکن حالات پھر بدل گئے ہیں، انشاءاللہ تعالی جو فتنہ ہے وہ اپنی سزا پائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کو پیرول پہ رہائی ملنی چاہیے؟ بالکل نہیں ملنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ ملتے رہیں گے، آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں۔ 0300472575 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ اور یہ میرے پیچھے فیضان آ رہا ہے، یہ دنوں بعد ادھر آئے ہیں تو جناب ہماری ملاقات بھی ہو گئی ہے۔ کیا حال ہے سر، خیریت ہے؟
مبارک ہو، پاکستان جیت گیا ہے. ہاں جی الحمدللہ. آپ کو بھی کیا بہت بہت کمنٹس ہیں آپ کے، کیا کمنٹس ہیں؟ بس جی دیکھیں میں تو کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہوئی ہے اور دشمن کا جو غرور ہے وہ خاک ہے. بس یہ بالکل، دو چیزیں دشمن کا خاک کروں. اور انہوں نے پہل کی تھی، ہم نے تو صرف جواب دیا. انہوں نے پہل کیا. یہ صرف اللہ کی مدد ہوئی ہے ہاں. ماشاء اللہ. اتنا بڑا انہوں نے مارکا سر کیا ہے اور ان کے ایریے میں جا کے ان کا جو سسٹم ہے تباہ کر کے واپس آ جانا ہے. کوئی عام بات نہیں. تو اپنا پورا نام بتائیں. میرا پورا نام ہے حافظ سہیب عارف. ہاں جی سہیب صاحب ہیں. تو یہ میرے ان کے والد صاحب میرے کلاس فیلو ہیں، ہم بڑے اچھے دوست ہیں. تو سہیب سے تو ادھر ہی ہماری ملاقات ہوئی تھی، تو ادھر ہی آج ہم آ گئے. تھینک یو جی. کافی پینی ہے جو پلانی ہے؟ میں نے پلاؤں گا. میں نے کہا ویڈیو میں نوٹ کر لو نا. بالکل بالکل بالکل.